السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کر پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ وہ کیسے منتخب ہوئے ہیں؟ ایسے لگا ہے جیسے پنجاب حکومت کا اور پنجاب اسمبلی کا بذریعہ پولیس کوئی قبضہ چھڑوایا گیا ہو۔ یہ ساری کیا کہانی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ پنجاب کی پارلیمانی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں سیاہ ترین جو روایات ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا چند روز قبل ہی قومی اسمبلی میں کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ ایسے واقعات دہائیوں میں شاید ایک دفعہ ہوتے ہیں، لیکن جو پے در پہ پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں ان سے ہم سب لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا، بڑا تشدد ہوا، مار داڑ ہوئی، یہ کیسے پلان بنا، کس نے کیا کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کیسے پلان کیا گیا تھا اور اس پلان کا ڈائریکٹر کون تھا۔ یہ آپ کو اس پروگرام کے اینڈ میں ہم ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ ہماری جو ہی کوئی نئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے یا نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی پنجاب اسمبلی کے ایک ہنگامہ خیز اجلاس کے حوالے سے۔ پنجاب اسمبلی میں جب یہ سارا پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران پیدا ہوا تو عمران خان صاحب نے ہدایت کی، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو کہ وہ ریزائن کر دیں، انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی، اور وہ اب سے کچھ لمحے قبل تک وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ پھر ساتھ ہی پنجاب کے گورنر کو تبدیل کیا گیا اور وہ بھی بہت سارے اختلافات کی خبریں آئیں۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا۔ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے اتحادی کے طور پہ نئے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے، جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے گزشتہ 3.5 پونے 4 سال سے۔ آج جب اجلاس ہوا تو اجلاس جب شروع ہوا تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیوز بھی چل رہی ہوں گی، آج آپ نے دن بھر ٹی وی پر بھی دیکھی ہوں گی کہ جو ہی دوست محمد مزاری صاحب وہاں پر پہنچے تو ان کے اوپر اراکین اسمبلی جو ہیں، جو اس وقت کی حکومت کے تھے، اور اب تو خیر وہ اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، اس وقت کی جو حکومت کے اراکین تھے مبینہ طور پہ وہ ان پر حملہ آور ہو گیا، ان کو مارا گیا، باقاعدہ ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بال کھینچے گئے، اور بڑی مشکل سے اسمبلی کا جو سیکورٹی اسٹاف ہے ان کو وہاں سے نکال کر لے کے گیا۔ اس کی ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کر لیں تو سردار دوست محمد مزاری جو ہیں یہ ڈپٹی اسپیکر تھے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، لیکن جب آئینی اور قانونی طور پہ جب ایک بندہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر بن جاتا ہے تو وہ پھر غیر جانبدار ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اب نائب وزیر اعلیٰ پنجاب جو بننا ہے وہ شاید پرویز الہی صاحب کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اسمبلی کا جو نمبر تھا وہ ان کے قابو میں نہیں آتا، تو پھر انہوں نے مختلف جو طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ چونکہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ سردار عثمان بزدار کام کرتے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی خود تھے، اگرچہ کہ وہ خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے۔ پہلے 3 اپریل کا حکم تھا، 3 اپریل کو اجلاس بلانے سے روک دیا گیا، اور پھر جب سپریم کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یقین دہانی کرائی تو اچانک سردار دوست محمد مزاری سامنے آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیل کے اندر یہ ایک رات کو لیٹ نائٹ ایک حکم جاری کیا کہ جی پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 تاریخ کو ہی ہوگا، لیکن 3 تاریخ کو وہ اجلاس نہیں ہوا، نہیں ہونے دیا گیا۔ پولیس نے بلڈنگ کو گھیرے میں لے لیا، باہر خاردار تالیں باقاعدہ ویلڈ کر دی گئیں، اور پھر ساتھ ہی اسپیکر جو تھے پنجاب اسمبلی اگرچہ کہ وہ خود امیدوار تھے، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا اور ڈپٹی اسپیکر کے تمام تر اختیارات ان سے واپس لے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ چلا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ سردار دوست محمد مزاری جو ہیں وہ 16 اپریل کو وہ اجلاس کی صدارت کریں اور انتخاب کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، لیکن کوشش یہ کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے وہ اجلاس منعقد نہ کر سکیں، اور اس حکم کے خلاف اپیل میں گئے چودھری پرویز الہی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں، اور ڈویژن بینچ نے بھی سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا اور پھر وہ 4 اجلاس کروانا پڑا۔ آج جب اجلاس شروع ہوا تو یہ واقعہ ہوا، جو ہی وہ ڈائس پر پہنچے تو وہ لوٹے شوٹے مارے گئے ان کو، اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر ان کے بال کھینچے گئے۔ وہ ویڈیوز میں سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر پنجاب اسمبلی میں داخل ہو گئی پولیس۔ پہلے تو سیکورٹی جو پنجاب اسمبلی کا اپنا سیکورٹی سٹاف ہے ان کے درمیان اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے درمیان خاصی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مار کٹائی ہوئی، اور اس کے بعد سردار دوست محمد مزاری کے احکامات پر پولیس آئی۔ یہ ان کا جو ایک حکم نامہ ہے اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ پنجاب اسمبلی کے جو رولز آف بزنس ہیں، رولز آف پروسیجر، اس کی شک 210 کے تحت
جو اسمبلی کا اجلاس چیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ اگر اسمبلی کو چلانا اس کے لیے ممکن نہ رہے تو وہ کسی بھی جو ہے وہ حکومتی فورس کو اپنی مدد کے لیے اور ایوان کے اندر جو امن و امان ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے طلب کر سکتا ہے۔ تو پھر سردار دوست محمد مزاری صاحب نے اپنا یہ اختیار استعمال کیا، جس کے بعد پولیس والے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اسمبلی کے اندر داخل ہوئے، اور پولیس کے درمیان اور اراکین اسمبلی کے درمیان بھی بہت زیادہ مار دھاڑ ہوئی، دھینگا مشتی ہوئی۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 4 اراکین صوبائی اسمبلی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اجلاس جو ہے وہ کرنا تھا، لیکن مشکل بنایا جا تھا جب دیکھا گیا کہ پولیس آ گئی ہے اور جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی اختیار میں نہیں رہا، جو پاکستان تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے اراکین اسمبلی تھے، کہ وہ اجلاس کو روک سکیں۔ تو پھر یہ کیا کہ انہوں نے اپنی خواتین اراکین اسمبلی کو آگے کیا اور انہوں نے اسپیکر ڈائس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن چونکہ اب ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ آج اجلاس لازمی ہونا تھا، اور جو ڈپٹی اسپیکر تھے سردار دوست محمد مزاری، وہ انہوں نے دیکھا کہ خواتین کا قبضہ ہے اور خواتین کے ساتھ وہ لازم بات ہے، اب ہاتھا پائی کر کے تو ان کو ہٹایا نہیں جاتا۔ سو انہوں نے وہ جو اسپیکر ڈائس تھا اس کا قبضہ خواتین کے پاس ہی رہنے دیا، اور انہوں نے جو اسپیکرز گیلری ہے وہاں پر کھڑے ہو کر جو پورا پروسیجر ہے وہ مکمل کیا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے اور جو پرویز الہی صاحب اور ان کے اتحادی تھے، ان سب لوگوں نے اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا، اور وہ اس کارروائی سے اسمبلی سے باہر نکل گئے، اسمبلی ہال سے۔ جس کے بعد پھر وہ گنتی ہوئی، اور گنتی کے نتیجے میں 197 ووٹ پڑے حمزہ شہباز شریف صاحب کو۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے کامیابی کا اعلان ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اسی جو اسپیکرز گیلری ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کیا، اور یوں وہ پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ جاری تھی اسمبلی میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو ترقی کا جو سفر 2018 میں جہاں پہ رکا تھا وہیں سے اس سفر کو آگے شروع کریں گے۔ مہنگائی کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بہت سارے اقدامات کرنا چاہیں گے، اور پرائز کنٹرول جو ٹیمیں ہیں ان کو مضبوط بنائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نیا اسپیکر بھی چنا جائے گا، یعنی کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ اسپیکر نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے انتقام کا صفحہ پھاڑ دیا، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ میں نواز شریف کا بیٹا ہوں اور نواز شریف کا کارکن ہوں، سو نواز شریف کی جو قیادت ہے ان کے ویژن کے مطابق جو ہے میں اس صوبے کو چلاؤں گا۔ یہ تو ہو گیا معاملہ جو حمزہ شہباز شریف نے کہا۔ میں نے آپ کو ایک پوری تھوڑی سی شارٹ سی ایک ڈیٹیل دے دی کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یہ ساری کہانی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے، یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو ہمارا چونکہ کام ہے کہ ہم آپ کو درست خبریں دیں اور تحقیق کر کے خبریں دیں، تو میں نے لاہور میں جو ہمارے سینئر جرنلسٹ دوست ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے میں نے دریافت کیا کہ جی یہ سارا معاملہ ہوا کیا۔ تو انہوں نے جو مجھے چیزیں بتائیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب نے جب وہ اسپیکر بنے تو انہوں نے اس کے بعد اب سے کچھ عرصہ قبل مبینہ طور پہ جو اسمبلی کی سیکیورٹی کا جو سٹاف ہے، جو جتنا عملہ وہاں پر ہوتا ہے، وہ سارے انہوں نے اپنے گجرات کے اور منڈی بہودین کے لوگوں کو وہاں پر اپوائنٹ کیا، اور جس کی وجہ سے وہ پرویز الہی صاحب کا ہر جائز ناجائز حکم مانتے ہیں، اور وہ قانون اور آئین کی کسی صورت یا اسمبلی کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس سے آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا، جب یہ گنتی جب ہوئی اس سے پہلے پرویز الہی صاحب منظر عام پر آئے، اس سے پہلے وہ اسمبلی ہال سے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے بازو پہ انہوں نے پٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی مجھ پر حملہ کیا گیا ہے اور میں زخمی ہو گیا ہوں، میری بازو ٹوٹ گئی ہے، اور آکسیجن ماسک بھی انہوں نے لگا رکھا تھا، ایک ساتھ وہ ریسکیو کا اہلکار تھا، اس نے وہ سلنڈر بھی ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ اسپیکر چیمبر میں چلے گئے۔ وہیں پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی ان سے ملاقات کی، اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جی رانا مشہود نے جو ہے مجھ پر یہ حملہ کروایا ہے یا تشدد کیا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے تو پنجاب میں بالخصوص تو یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اگر آپ دوسری پارٹی کو زیادہ پھینٹی لگا دیں تو ایک انگلی اپنی بھی توڑ لیتے تھے۔ یہ ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے اس طرح، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم پرویز الہی صاحب کی اس پہ شک نہیں کرتے۔ پرویز الہی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کا احترام ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو آج معاملات ہوئے وہ بڑے مشکوک ہوئے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر مطلب سینکڑوں کے حساب سے وہاں پہ لوگ موبائل فون لے کے بیٹھے ہوئے تھے وزٹرز گیلری میں۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین بھی دیکھیں 350 سے زیادہ ہیں، تو بے شمار کیمرے تھے، اور کسی بھی کیمرے میں، اور جو ہال کے باہر بھی سینکڑوں لوگ موجود تھے گیلریز میں مختلف جگہوں پہ۔
تو کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہیں آئی جس میں پرویز الہی کے ساتھ پر کو تشدد کیا جائے. ایک آدھ کوئی ویڈیو آئی ہے جس میں پرویز الہی صاحب کو کوئی دھکے وکے لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن کوئی ایسے حملے کی ویڈیو نہیں آئی. لیکن پھر بھی ہم ایک ان کو جسے کہتے ہیں کہ اس چیز کا ایج دیتے ہیں کہ اگر وہ اتنے سینئر آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے تو یہ یقیناً ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جب یہ حملے کی خبر چلی تو مونس الہی صاحب اپنے ساتھ بہت سارے مسلح افراد کو لے کر آئے, مبینہ طور پر اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے, گالیاں ولی دی سب کو, اور ان کا آگے میں چھٹاں گا نہیں. خیر یہ قدرتی فطری بھی بات ہے, بندے کو پتہ چلے کہ بندے کا باپ زخمی ہے تو پھر بیٹا ہو تو پھر اس کو غصہ تو آتا ہے, لیکن پر ان کے اس ایکٹ کو پسند نہیں کیا گیا. اب یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. تو وہ جو دوست تھے جرنلسٹ نے بتایا کہ جی پلان یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 16 تاریخ کو الیکشن کروائیں, تو پلان یہ بنایا گیا. اس سے پہلے جو ساری ایک حکمت عملی بنائی گئی جس ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو چاہے ان پر تشدد کرنا پڑے, چاہے ان پہ حملہ کرنا پڑے, چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے, لیکن ان کو اجلاس چلانا ہی نہیں دینا, کیونکہ وہ نہیں چلا پائیں گے تو گنتی بھی نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب جیسے کہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے پاس گنتی پوری ہے, اگر ان کے پاس گنتی پوری ہوتی تو یہ پھر ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ حملہ تو جنہوں نے کیا وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس میں پی ایم ایل این والوں نے تو حملہ نہیں کیا, ان کے پاس جو بندے وہ پورے تھے اور وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اطاعت ارجنی مسلسل بار بار پریس کانفرنسز کرتے, میڈیا ٹاکس کرتے, اور وہ بار بار یہ کہتے کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہمارے کسی رکن نے کسی ہنگامے میں حصہ نہیں لینا اور ہم خاموشی سے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں گے. اور اگرچہ کہ انہوں نے بہت سارے دیگر الزامات بھی لگائے کہ جی ایسی ایسی پلاننگ ہے, کسی کی جان لینے کا پلان ہے, اس قسم کی باتیں بھی کی, لیکن ان سے قطع نظر بہرحال وہاں پر کافی انہوں نے جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا اور ضبط کا مظاہرہ کیا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بہرحال پھر یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ جی ہم نے ان کو اجلاس نہیں چلانے دینا, اور اس اجلاس پر ہی عمل ہوا. اور پھر جو لوگ جو بھرتی ہوئے تھے ان لوگوں کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اسمبلی کا عملہ تھا اس کے اسٹاف اس نے کوئی جو اس وقت کی اپوزیشن, اس وقت وہ حکومت میں آ گئی پی ایم ایل این, ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی اسمبلی کے اسٹاف کی. جبکہ اسمبلی کا اسٹاف آئینی اور قانونی طور پہ اس وقت جو اجلاس جو چیئر کر رہے تھے وہ سردار دوست محمد مزاری تھے, ان کے ماتحت تھے, جبکہ حکم جس کا چل رہا تھا وہ پرویز الہی کا اسمبلی کے اندر چل رہا تھا. یہ تو وہ معاملہ ہوا کہ یہ سارا کچھ ایسے کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا ہے. اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ اسمبلی کے اندر چونکہ بہت زیادہ رش ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگ داخل ہو گئے تھے, تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس ساری کہانی کے پیچھے ہوا کیا ہے. تو وہ پھر ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی جو ہم آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت. آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو, اور یہ پروگرام کے اینڈ ہونے کے بعد بھی ہم ایک دفعہ پھر چلا دیں گے. چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں پرویز الہی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دروازہ کھولتے ہیں, اور اس میں سے جو غیر متعلقہ لوگ ہیں, جو جن کا اسمبلی کے اراکین نہیں ہیں, ان کو بلا کے ایسے ایسے اشارے کر رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ ساری جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ وہ کدھر جائیں اور کیا کریں. تو یہ ایک ویڈیو ایسی ہے جس نے چودھری پرویز الہی صاحب کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. بہرحال اب یہ الیکشن ہو گیا ہے, جو کچھ بھی کیا پرویز الہی صاحب نے کیا, کسی اور نے کیا, جو بھی تشدد ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی بھی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہو گیا. لیکن اب ایک رجیم چینج ہو گئی ہے پنجاب کے اندر بھی. وفاق میں پہلے بدل گئی تھی, آج اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب بھی منتخب ہو گئے. لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ خاصی جسے کہتے ہیں غصے میں ہے. اور آج ایک جلسہ جو عمران خان صاحب رات کو کر رہے ہیں کراچی میں, اس جلسے میں ان کی جو ٹون ہوگی اسے پتہ چلے گا کہ آگے کیا چل رہا ہے. کیونکہ جس وقت یہ سارا کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا تو فواد چوہدری صاحب بار بار ٹویٹ کرتے کہ جی یہ بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے, وہ خانہ جنگی ان کی مراد تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اور اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی. لیکن اللہ خیر کرے جی, جو کچھ بھی اگر کوئی ایسی بات اگر کسی نے بھی پلان بنایا, اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ناکام ہو اور یہ پاکستان ہمارا خیر خیریت سے چلتا رہے. اگرچہ کہ آج جو کل شیریں مزاری جو تھی عمران خان صاحب کی کیبنٹ ممبر تھی, انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب کو آفر لے کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئے تھے, عمران خان صاحب نے ان کو نہیں بلایا تھا. اس کی انہوں نے تردید کی کہ جی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بلوایا تھا ان کو, اور ان کو کہا تھا جی مجھے ریسکیو کریں, جبکہ شیریں مزاری نے کہا کہ نہیں وہ ان کا کہنا غلط ہے, عمران خان صاحب کو ان کی طرف سے آفر کی گئی تھی. سو اب وہ اس طرف بھی ایک جو نہیں ہے وہ اختلاف رائے کی حد تک تو اب کھل گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کافی ساری چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں جو کہ خام خواہ کا ایک بیانیہ گڑھا جا رہا تھا. لیکن اب جو عمران خان صاحب کا کراچی کا جلسہ ہے اور اس کے بالخصوص اور اس کے بعد جو لاہور کا جلسہ ہوگا, یہ بتائیں گے کہ وہ احتجاج کی سیاست کو صرف احتجاج کی حد تک رکھتے ہیں یا کہ اس سے آگے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہیں.